اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے دوستوں کی شان یوں بلند فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہی اللہ کے پیارے کہ جن کے لیے حدیث مبارکہ میں وارد ہوا کہ جب یہ لوگ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے، اور کیوں نہ فرمائیں وہ خالق کائنات اللہ رب العزت ہر شے پر قادر، جو اگر چاہے تو سوئی کے ایک ناکے سے کروڑوں دنیا گزار دے۔ کیا اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے ان محبوبین کے جنہوں نے تمام عمر کبھی اللہ رب العزت کی حکم عدولی نہیں کی کو نہ صرف یہ کہ اپنے انعام و اکرام سے نوازے، بلکہ انہیں بھی اس قابل بنا دے کہ وہ عوام الناس کو اپنے فیوز و برکات سے اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت کے ذریعے مستفیض و سیراب کر سکے؟ کیوں نہیں؟ لیکن برا ہو دل کی اس لا علاج بیماری کا کہ جس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں آتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ یا زنگ آلود متعفن ذہن ہر وقت اس فکر نارسا میں مشغول رہتے ہیں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے مقربین اور برگزیدہ بندوں کی ذوات قدسیہ میں تنقیصی پہلو نکالا جائے اور ان کی گرا قدر ہستیوں سے عوام الناس کو متنفر کیا جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبین کا ذکر بڑھانا مقصود تھا، چنانچہ یہ بدبخت اپنی ہزار کوششوں کے باوجود نہ صرف یہ کہ خائب و خاسر ہوئے، بلکہ ان کے لیے قرآن حکیم یوں ارشاد فرماتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ جب یہ مقبولان بارگاہ اجدی قرب الہی کی منزل پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا و قدرت سے ان سے بعض ایسی ناقابل فہم حرکات و سکنات اور واقعات سرزد ہوتے ہیں جنہیں اہل علم کرامات کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان خرق عادت واقعات کے جنہیں کرامات کہا جاتا ہے، ارباب عقل و دانش اب تک کوئی عقلی توجیہ بیان کرنے سے قاصر ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کہ اس نے انہیں ناقابل فہم اور ماورائے عقل واقعات کو اپنے برگزیدہ بندوں کی پہچان کا ایک طریقہ بنایا۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقبولان بارگاہ الہی بندوں میں حضور پرنور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی تعریف و توصیف سے زمانہ گونج رہا ہے۔ آپ کے علم و فضل کی روشنی دنیا کے ہر گوشہ میں پہنچ چکی ہے۔ آج ہر گلی کوچہ میں، شہر و بستی میں، بلکہ ہر ایک ملک میں آپ کے خداداد علم کا ذکر اور بلوث خدمت دین کا چرچا ہے۔ آپ کی ولادت بریلی جو روہیل کھنڈ کا صدر مقام ہے، محلہ جسولی، جہاں آپ کا آبائی مکان تھا، جس میں آپ کے دادا جان مولانا شاہ رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا۔ 1272 ہجری 10 شوال المعظم بروز شنبہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1865 عیسوی سن میں ہوئی۔ آپ کو بہت سے نام و خطابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا پیدائشی نام محمد ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ محبت میں امن میاں فرمایا کرتی تھیں۔ والد ماجد قبلہ اور دیگر اعزاء احمد میاں کے نام سے یاد فرمایا کرتے۔ آپ کے جد امجد قبلہ نے آپ کا اسم شریف احمد رکھا اور آپ کا تاریخی نام المختار ہے، اور خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ عبد المصطفیٰ اپنے نام سے پہلے لکھا کرتے۔ دیگر آپ نے اپنا سن ولادت اس آیہ کریمہ سے استخراج فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا شاہ نقی علی خان صاحب نے ایک خواب عجیب دیکھا جس کا سرور دل کو مسرور کرتا رہا، مگر خواب یاد آنے پر تشویش بڑھ جاتی۔ آپ نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا رضا علی خان صاحب سے بیان فرمایا۔ آپ نے تعبیر میں ارشاد فرمایا، خواب مبارک ہے، بشارت ہو کہ پروردگار عالم تمہاری پشت سے ایک فرزند عطا فرمائے گا جو علم کا دریا بہائے گا، جس کا شہرہ مشرق و مغرب میں پھیلے گا۔ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آپ کے والد ماجد آپ کو لے کر مولانا رضا علی خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے۔ مولانا نے دیکھ کر گود میں لیا اور فرمایا، یہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا۔ عقیقہ کے دن والد ماجد نے خواب خوشگوار دیکھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ یہ فرزند فاضل و عارف باللہ ہوگا۔ ایک دن اعلیٰ حضرت اپنی مسجد کے سامنے تشریف فرما تھے۔ عمر شریف اس وقت 3.5 سال کی تھی۔ ایک صاحب اہل عرب کے لباس میں جلوہ فرما ہوئے
انہوں نے آپ سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی، آپ نے فصیح عربی میں ان سے کلام کیا۔ اس بزرگ ہستی کو پھر کبھی نہیں دیکھا، نہ آپ نے بتایا کہ وہ کون بزرگ تھے اور ان سے کیا گفتگو ہوئی۔ رسم بسم اللہ خوانی اس کا صحیح علم نہیں کہ آپ کی بسم اللہ خوانی کس عمر میں ہوئی، ہاں اسی سے اندازہ کر لیں کہ آپ نے 4 سال کی عمر میں قرآن کریم ناظرہ ختم کر لیا تھا۔ بسم اللہ خوانی کے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضور کے استاد محترم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف با تا ثا جس طرح پڑھایا جاتا ہے پڑھایا۔ حضور ان کے پڑھانے کے مطابق پڑھتے رہے۔ جب لام الف کی نوبت آئی تو استاد نے فرمایا کہو لام الف، حضور خاموش رہے۔ استاد نے دوبارہ کہا کہو میاں لام الف، حضور نے فرمایا یہ دونوں تو پڑھ چکے، لام بھی پڑھ چکے ہیں الف بھی پڑھ چکے ہیں، یہ دوبارہ کیسا؟ اس وقت حضور کے جد امجد مولانا رضا علی خان صاحب قدس سیرہ العزیز نے یہ جامع کمالات ظاہری و باطنی تھے، فرمایا بیٹا استاد کا کہا مانو، جو کہتے ہیں پڑھو۔ حضور نے اپنے جد امجد کے چہرے کی طرف نظر کی۔ حضور کے جد امجد نے اپنی فراست ایمانی سے سمجھا کہ بچے کو شبہ ہے کہ یہ حرف مفردہ کا بیان ہے، اب اس میں ایک مرکب لفظ کیسے آیا، ورنہ یہ دونوں حرف الگ الگ تو پڑھ ہی چکے ہیں۔ اگرچہ بچے کی عمر کے اعتبار سے اس راز کو ظاہر کرنا مناسب نہ تھا اور سمجھ سے بالا خیال کیا، حضرت جد امجد نے نور باطنی سے سمجھا کہ یہ لڑکا کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ابھی سے اسرار و نکات کا ذکر ان کے سامنے مناسب جا رہا اور فرمایا تمہارا خیال درست سمجھنا بجا ہے، مگر بات یہ ہے کہ شروع میں تو تم نے جس کو الف پڑھا حقیقتاً وہ حمزہ ہے اور یہ در حقیقت الف ہے، لیکن الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور ساکن کے ساتھ ابتدا ناممکن ہے، اس لیے کہ ایک حرف معنی لام اول میں لا کر اس کا تلفظ بتانا مقصود ہے۔ حضور نے فرمایا تو کوئی بھی ایک حرف ملا دینا کافی تھا، اتنے حرف کے بعد لام کی کیا خصوصیت ہے؟ با تا ثا دال سین بھی اول لا سکتے تھے۔ حضرت نے غایت محبت و جوش میں گلے لگا لیا اور دل سے بہت دعائیں دی، پھر فرمایا کہ لام اور الف میں صورتاً مناسبت خاص ہے، ظاہراً لکھنے میں بھی دونوں کی صورت ایک ہی ہے، لا یا لا، اور سیرتاً اس وجہ سے کہ لام کا قلب الف ہے اور الف کا قلب لام، یعنی یہ اس کے بیچ میں اور وہ اس کے بیچ میں، گویا من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی۔ کہنے کو حضور کے جد امجد نے اسلام الف کو مرکب لانے کی وجہ بیان فرمائی، مگر سچ پوچھو تو باتوں باتوں میں سب کچھ بتا دیا اور اسرار و حقائق کے رموز و اشارات کے دریافت و ادراک کی صلاحیت قابلیت اسی وقت سے پیدا فرما دی جس کا اثر سب نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ شریعت میں وہ اگر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے قدم بقدم ہے تو طریقت حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔